پچھلی جمعہ کو جو بات گزرے ہیں، اللہ کی نبی معصوم ہوتا ہے اور اس سے گناہوں سے پاک ہونے کی گارنٹی حاصل ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی باقاعدہ حفاظت کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کا اخلاق، کردار، عمل نہایت ہی شاندار اور امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع لا ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، پچھلی جمعہ کو جو بات گزرے ہیں، جس انسان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے وہی منصب نبوت پر فائز ہوتا ہے۔ جو کہ انسان کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ اللہ کی نبی معصوم ہوتا ہے اور اس سے گناہوں سے پاک ہونے کی گارنٹی حاصل ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی باقاعدہ حفاظت کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کا اخلاق، کردار، عمل نہایت ہی شاندار اور امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ اب میرے دوستوں، اللہ رب العزت آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو بشر میں سے بھیجا۔ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائیں اولاد آدم میں سے، اور جب اللہ رب العزت انی خالق بشرا من طین سورۃ الصاد آیات نمبر 71 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 7 فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم کا تیار کر لوں اس کی سامنے سجداریز ہو جانا۔ چنانچہ فرشتوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آیات نمبر 70 سورۃ بنی اسرائیل، کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی اور اس سے شرف عطا کیا۔ تو اس سے مطلب نبی کا بشر ہونا نبوت کی منافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی تو افضل البشر ہوتا ہے۔ اب میرے دوستوں، اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو جب بشر میں سے بھیجے ہیں تو یہ کہنے لگا یہی ہمیں ہدایت دلا گئے۔
یہ ہم جیسے ہیں، ہمارے جیسے ٹوٹے پھوٹے مکان ہیں، نہ کوئی بہت بڑا مالدار ہے، نہ ان کے لیے کوئی پروٹوکول ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ہم جیسے کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، ہم جیسے پہنتے ہیں یہ بھی پہنتے ہیں، ہم جیسے پیتے ہیں یہ بھی پیتے ہیں، ہم جیسے بازاروں میں جاتے ہیں یہ بھی بازاروں میں جاتے ہیں۔ تو کیا یہی ہمیں ہدایت دلائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا اگر فرشتوں میں سے آتے تو سیکنڈوں کے اندر ان کا خاتمہ کر دیتے اللہ رب العزت۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ رب العزت نے اولاد کو، یعنی ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے اور اشرف المخلوقات بنایا اور تمام مخلوقات کے اوپر عزت بخشی ہے۔ تو نبوت کا، نبیوں کا بشر ہونا، نبیوں کا بشر ہونا نبوت کے لیے منافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کو افضل البشر ہوتا ہے۔ جیسے بزرگان دین مثال پیش کر رہے ہوتے ہیں میرے دوستوں کہ بھائی ہر پتھر ایک قسم کے نہیں ہوتی، کوئی پتھر کریش بنا دیتے ہیں جو تعمیرات کے لیے استعمال کی جائے، کوئی سنگ مرمر کے پتھر ہوتے ہیں، کوئی پتھر جو ہیرے جواہرات میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو پھر پتھروں میں فرق ہوا، ایسا ہی انبیاء کرام کے اندر فرق ہے۔ اللہ رب العزت کے بشر کے اندر بھی ایک تو اللہ رب العزت انسان کو بشر، یعنی انسان کیا بشر ہے، تو بشر کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اس میں بھی درجات ہوتے ہیں۔ تو درجات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نبیوں کو بڑے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا، ان کی اعلیٰ بلندی ہے۔ تو اسی وجہ سے میرے دوستوں کہ بشر کے اعتبار سے، آدم اولاد کے اعتبار سے نبی اور عام آدمی کیا ہے، برابر ہے، لیکن نبوت کے اعتبار سے نبیوں کا جو درجہ ہے اللہ رب العزت ان کو درجات کو اتنی اونچی کی ہے کہ ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے پتھروں کی قسم بزرگان دین بیان فرمایا، کچھ پتھر تعمیرات میں استعمال ہوتے ہیں، کوئی سنگ مرمر کے پتھر ہے اور کوئی ہیرے جواہرات میں لگتے ہیں۔ تو سب پتھروں کی قدر ایک قسم کی نہیں ہوتی ہے، بڑے قیمتی پتھر بھی ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے، لیکن سید البشر ہے، سید الاولین والآخرین ہے۔ انسان کہنے سے آپ کی توہین کا پہلو نہیں نکلتا ہے۔ جو ایسا سمجھتے ہیں وہ کافروں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ کافروں نے بھی انسانیت کو نبوت رسالت کا منافی سمجھا کہ بھائی یہ بشر ہے، یہ ہمارے ہدایت کے لیے یہی آئی ہے، یہ کیا ہمیں ہدایت دیں گے؟ جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں تو یہ بھی اس قسم کے ہیں کہ یہ ہمیں کیا ہدایت کی راہ دکھائیں گے۔ تو جو لوگ انبیاء کرام کو بشر نہیں سمجھتے ہیں وہ کافروں کے ساتھ مشابہ رکھتے ہیں۔ بعض وقت ہمارے کچھ مولوی بھی ایسے بھی عقیدہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کی بجائے نور کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو نور کے تھے، وہ بشر ہی نہیں تھا۔ اب یہ کفریت کی مشابہت ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے اولاد آدم کو شرف بخشی ہے، عزت بخشی ہے، تو بشر ہونا یہ افضلیت کی بات ہے۔ تو فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے، لیکن سید البشر اور سید الاولین والآخرین ہے۔
جو نہ سمجھے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بھائی، ایک عالم ہے جو مدرسوں میں 15-16 سال پڑھ کر عالم بنتا ہے، اور ایک ایسے ہیں اللہ کے راستے میں چلتے پھرتے، تبلیغ میں چلے گئے، 3 دن سیکھ لیا، تھوڑی سی کتابیں مطالعہ کیا، علامہ اپنے آپ کو علامۃ الدہر سمجھتی ہیں. لیکن اس علامہ نے جو پڑھ کر محنت کر کے اپنے 16-17 سالوں میں جو عالم بنا ہے اس میں، اور جو 3 دن اللہ کے راستہ میں یا 40 دن اللہ کے راستے میں لگائیے، برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے فرماتے کہ علماؤں کی عزت کی جائے، علماؤں کی عزت کی جائے. کوئی بھی کام کرو تو علماؤں سے پوچھ کے کرو، اور بے فتوائیں دینا شروع کر دی. جیسے ہمارے یہاں جمعہ میں پتہ نہیں ہے کہ ان کی گھروں کی حالت کو معلوم کرو، وہ کون سی فلمیں دیکھ رہا ہوتی ہیں گھروں کے اندر، ان کی حالت میں سارے کباڑے ہو رہے ہیں، ساری شیطانیت سب کچھ ہو رہا ہوتی ہیں. لیکن وہ 2-3 دن وقت لگا کر اپنے آپ کو علامہ بنا لیا، فتویٰ دینا شروع کر دی. ان کی پاس دلیل نہیں ہے بشر کی، ہے اللہ کی قرآن کے اندر بھرپور دلیلیں ہیں. تو یہ جہالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے کی بجائے، کہنے کی بجائے وہ کیا شروع کر دیا؟ نور کہنا شروع کر دی. جبکہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ کافروں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں ایسے لوگ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں کہتے ہیں. آگے فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اس سے منہ موڑ لیا. اور میرے دوستو فرماتے انہوں نے نبی کو نبوت کا انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا. اللہ نے بھی ان سے بے پرواہی برتی ہے، اس سے کفار کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کفار کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس میں. اللہ نے فرمایا تو اللہ نے بھی ان سے بے پرواہی برتی، اس نے کفار کا کوئی پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ غنی حمید، اللہ تعالیٰ کا بے پرواہ اور تعریف والا ہے. کسی کا منہ موڑ لینے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ غنی ہے اللہ کی، اور پورے کائنات کی تمام تر لوگ کیا ہے، تمام مخلوقات کیا ہے؟ بے محتاج. اب شریعت کو تسلیم کرنے سے یا انکار کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آگے زعم الذین کفروا کہہ کر وہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. کہ مرنے کے بعد ان کو ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا. بڑی تاکید اور دعوے کے ساتھ وہ کہتے ہیں، اور بس بعد الموت کا انکار کیا. اس کی جواب میں اللہ نے فرمایا قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دے، بلا کیوں نہیں، وربی لتبعثن، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ مرنے کے بعد. اسی طریقے سے اللہ نے بھی بڑی یقین کے ساتھ فرما دی کہ اللہ نے پوری یقین کے ساتھ فرمایا کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. پھر تمہیں خبر کیے جائیں گے، تمہیں بتلا دیا جائے گا جو کچھ تم کام کرتے تھے. تمہارے تمام اعمال بھی اللہ کے یہاں محفوظ ہے، اللہ کے وہاں محفوظ ہے، جو قیامت والے دن تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، آسان ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ دن جب آنے والے قیامت والے دن، پھر آتا کیوں نہیں؟ اللہ نے یہ آیات فرما دی ہے سورۃ الانبیاء آیات نمبر 104 کے اندر، وعدن علینا انا کنا فاعلین، ہماری یہ وعدہ پکا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا.
یہ اعتراض بھی ختم ہو گئے کہ تمہارے مرضی کے مطابق وہ دین نہیں آئیں گے. جب اللہ نے یہ دین مقرر کی ہے اپنے مقررہ وقت پر وہ یقیناً آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آگے دیکھیں اللہ اور اس کی رسول کے اوپر ایمان لانا کہ جب قیامت کا وقوع اور جزائے عمل کی منزل لازمی آنے والی ہے تو پھر اس کی یہ تیاری کی ضرورت بھی ہے. لہذا فآمنوا باللہ ورسولہ، آئے لوگوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. قیامت کے دن آنے والا یقیناً اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا. جو قیامت آنے والے ہیں یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے. لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ. اللہ رب العزت جناتیوں کو جنت کے اندر داخل فرما کر اس کی بلندگی کو ظاہر فرمائیں گے اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال کر اس کی پستگی کو ظاہر فرمائیں گے. پھر دیکھو کہ فکانت ہباء منبثا، بڑے بڑے پہاڑے پورے کائنات کے اندر جتنے بڑے بڑے عمارتیں ہیں سارے کے سارے توڑ پھوڑ کر روئی کی جیسے تودے بن جائیں گے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ. ڈرو اس دن کو اے لوگوں، اس عظیم دین کے بارے میں. ان ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ زمین کپکپا کر جس دن زمین کے اندر زلزلہ آ جائیں گی اس دن دیکھو گے حاملہ عورتیں اپنے بچے کو، حاملہ عورتوں کی بچے ان کی پیٹ سے خود بخود گر گئی. دودھ پلانے والی عورتیں ان کے بچوں کو دودھ پلانے بول گئی اور سارے قسم کی مدہوش کی حالت میں ہوں گے. کیا اصل میں کیا ہے وہ مدہوشی میں اللہ کی طرف سے ایک عذاب. تو لہذا ہمیں قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کرنا ہمارے لیے لازمی ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کی رسول کے اوپر ایمان لے آؤ. اگر خدا کا قرب بلند مرتبہ اور نجات حاصل کرنا چاہتے تو اللہ اور اس کی رسول پر ایمان لاؤ. اس کی بغیر اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا جا سکتا. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ اور اس کی رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی فرشتوں اور کتابوں اور تمام آسمانی فرشتوں کے اوپر اور تمام کتابوں کے اوپر، قیامت کے دن کے اوپر، تقدیر کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اس کی بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. رسالت کے سلسلہ میں صرف ایک نبی پر ایمان لانا کافی نہیں. رسالت کے معاملہ میں صرف ایک نبی پر اوپر ایمان لانا کافی نہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ، اللہ کے اوپر اس کی رسول کے اوپر ایمان لانا. جتنے رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تمام رسولوں کے اوپر، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، تمام فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، تقدیر کی بلائی اور برائی کے اوپر ایمان لانا یہ ضروری ہے. صرف ایک رسول کے اوپر نہیں، ہم اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے. اور ہمارے یہ بھی ایمان ہے کہ آدم سے لے کر جناب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے وہ بھی سارے کے سارے اللہ کے نبی ہے. ہم اسی کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. اور قرآن سے پہلے اللہ رب العزت جتنی کتابیں نازل فرمایا، آسمانی کتابوں میں جو 4 مشہور کتاب ہے توریت، زبور، انجیل، قرآن اور 100 صحیفے ہیں، تو ان کے اوپر بھی ہمارے ایمان ہے. تو تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانا
اور تمام نبیوں کو ایمان لانا، نبیوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، صرف ایک نبی کے اوپر ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے، آگے فرمایا کہ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اسی نور پر بھی ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا، اس نور کے اوپر بھی ایمان لے کر آؤ جس کو ہم نے نازل کیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، فرقان العظیم، اور اس سے مراد قرآن حکیم ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی پر بذریعہ ہی نازل فرمایا۔ یہ وہی کتاب ہے جس میں قیامت تک کے لیے لاہ اعمال بیان کیا گیا، یہ وہ کتاب ہے۔ اب میرے دوستوں، اس نبی کی بات نہ کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے گا اور نہ کوئی آسمانی کتاب اس کی بات آئے گی، کہ یہی آخری نبی، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اس کائنات کے اندر نہ کوئی نبی آئیں گے اور نہ ہی کوئی کتاب آئے گی۔ سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، آیات نمبر 175 کے اندر، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل فرمایا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں بھی اللہ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور کتاب مبین یعنی قرآن پاک آ گیا ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے انسانوں کی دلوں میں ایک قسم کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ گویا یہاں پر نور سے ظاہری مطلب نہیں ہے، نور سے مراد نور بصیرت ہے، نور بصیرت ہے، جس کی دلوں میں اللہ رب العزت وہ نور پیدا کر دیتے ہیں، اس کو دیکھنے کی استعداد اللہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس نور سے مطلب یہ ہے، یہ ظاہری نور مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے جس کی دلوں کے اندر یہ نور پیدا کر دی ہے تو وہ حلال و حرام، جائز ناجائز سب چیزوں کی تمیز کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرما دی میرے دوستوں کہ حلال حرام، جائز ناجائز، حق اور باطل، تمام تر چیزوں کو وہ تمیز کر سکتے ہیں۔ ایمان اور اطاعت کیا ہے بھائی؟ نور ہے، جس کی ذریعے سے اللہ رب العزت ان کی دلوں کے اندر روشنی پیدا کر دیتے ہیں، تو ایمان اور اطاعت کی نور ہے یہ۔ فرمایا اس نور پر ایمان لاؤ اور پھر اس کی پروگرام کو اختیار کرو، جو کہ ایمان لانے کا لازمی تقاضا ہے، اور پھر قرآن پاک کو اپنے زندگی کا لاہ عمل بنا لو، قرآن مجید کو۔ اسی میں تمہارے کامیابی کا راز رکھا ہے اللہ نے، واللہ بما تعملون بصیر، اور تمہارے تمام کاموں کو اللہ رب العزت اپنے نگاہوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ تمہارے چھوٹے سے چھوٹے اور تمہارے بڑے سے بڑے نیک اعمال ہو یا بد اعمال ہو، ہر اچھے اور برے اعمال کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اور قیامت والے دن انہی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ وہ اللہ کی نظر سے غائب ہے؟ نہیں، سب کچھ اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ خبیر ہے، وہ اللہ بصیر ہے۔ آگے قیامت والے دن کا ذکر فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن کے اللہ تعالیٰ تمہارے اکٹھا ہونے والے دن اکٹھا کرے گا تمہیں، جس دن جمع ہونے والے دن سب کو جمع کریں گے، اکٹھا ہونے والے دن سب کو اکٹھا فرمائیں گے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تمام اولین اور آخرین میدان حشر میں جمع ہوں گے اور حساب و کتاب کی منزل آئیں گے، اور اس دن کے متعلق فرمایا ذالک یوم التغابن، اور وہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ اس دن بعض لوگ ہار جائیں گے، بعض جیت جائیں گے، مطلب ہر ایمان والوں کے لیے دو، امام بائزبی اور دوسرے مفسرین کرام اس کا مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے دو ٹھکانے ہوں گے، ایک جنت اور ایک جہنم۔
इसी मोमिन के लिए भी दो ठिकाने, एक जन्नत और एक जहन्नम, और काफिर के लिए दो ठिकाने होंगे, एक जन्नत और एक जहन्नम। ताकि मोमिन अपने ईमान की वजह से वो जन्नत में दाखिल हो जाती हैं, और काफिर अपनी कुफरियत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे जन्नत को छीन लेते हैं और उसको जहन्नम में डाल देते हैं। दो जगह मुकर्रर है, जन्नत और जहन्नम। और जब वो जन्नत में गए यानी ईमान वाले वो कामयाब हो गई, और जो जहन्नम में गए उसकी बेईमानी की वजह से अल्लाह के कुरान और रिसालत और रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और तमाम रसूलों के ऊपर, तमाम आसमानी किताबों के ऊपर, अपना तकदीर की भलाई और बुराई के ऊपर, मेरे दोस्तों पर बोझ बादल मौत के ऊपर ईमान न लाने की वजह से, उसकी इनकार करने की वजह से अल्लाह उसको जहन्नम में डाल देते हैं। उससे जन्नत निकालकर अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिन को दे देते हैं। दोनों ठिकाना है, और उनकी जहन्नम को अल्लाह रब्बुल इज्जत उस काफिर को दे देती है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़, और जो शख्स जो दोज़ख से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। असल कामयाबी यही है, जो लोग दुनिया की कामयाबी को कामयाबी समझते हैं और धोखे में हैं वो लोग, क्योंकि ये आरज़ी चीज है दुनिया, और हमेशा रहने वाला तो आखिरत का घर है, पर ये दुनिया आखिरत की घर नहीं है। फरमाया वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाया और उसने नेक अमल अंजाम दिया तो अल्लाह ताला उसकी कोताहियों से और दरगुजर करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी नामाए अमाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी नेकियों को लिख देंगे और उसको सारी बुराइयों को मिटा देंगे। ईमान और नेकी की वजह से इंसान की छोटी मोटी खताएं खुद ब खुद माफ हो जाती है। जैसे वजू की बारे में, जब हाथ धोते हैं हाथ की तमाम सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, जब मुंह धोते हैं मुंह की तमाम सगीरा गुनाह माफ हो जाती हैं, और जब वो पांव धोती हैं उसकी तमाम सगीरा गुनाह माफ फरमा देते हैं। और जब फिर नमाज के लिए अगर खड़े होते हैं मेरे दोस्तों, नमाज पढ़ते हैं और नमाज की बात सलाम करने के बाद अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम कबीरा गुनाहों को भी माफ फरमा देते हैं। आज यहां तक है मेरे दोस्तों। असल में दरस कुरान के लिए वक्त ऐसे हैं बिल्कुल भी मौका नहीं मिलती है। मुझे बड़े अफसोस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत अता फरमाए जिन औलादों के लिए आइंदा जुमा को आने वाले तुम अपने हलाल हराम की तमीज नहीं करते हुआ औलाद तुम्हारे दुश्मन बनकर आएंगे, वही बीबियां तुम्हारे दुश्मन होंगे। किस लिए? ये दुनिया मुख्तसर वक्त है, 2-4 दिन की जिंदगी है, उसके बाद तुम्हें इस दुनिया से निकल जाना है। असल हमेशा की जिंदगी का तुम्हारे फिक्र नहीं है कि तुम ये समझते हो कि मौलवी कुरान पढ़ते हैं, तफसीर दरस कुरान देते हैं, हम सुन लेंगे तो हलाल की तरफ आ जाएंगे, हराम खाना छोड़ देंगे। क्या मकसद है? इतनी मुख्तसर वक्त में, जिस वक्त में मिंबर में बैठते अजान के वक्त भी नहीं होती, अब दरस कुरान अगर शुरू कर दें तो अजान की टाइम आ जाती है, और अजान देने खड़े होते तो कम से कम 5 मिनट लगते हैं, 1 बज जाते हैं। 10 मिनट में 15 मिनट में दरस कुरान थोड़ी होता है। दरस कुरान के लिए कम से कम आधा घंटा पौने घंटा चाहिए होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सिर्फ यही लफ्ज के ऊपर अगर दरस दी जाए मेरे दोस्तों सही मानों में, तो फिर महीनों में भी खत्म नहीं होंगे, मगर समझने के लिए अगर तफसील की जाए फिर भी 1 घंटा लग जाएंगे। क्या मकसद है? खुद तो नमाज पढ़ते नहीं हो, खुद तो दरस कुरान सुनते नहीं हो, खुद तो अल्लाह की कुरान की फिक्र करते नहीं हो, खुद तो हदीस के ऊपर अमल करते नहीं हो, बस जो दूसरे लोग सुनने वाले उनके लिए भी मुसीबतें तुम खड़े करा देते हो। कल क़यामत को तुम्हारे माफी नहीं होंगे, सीधे तुम जहन्नम में जाओगे, और हम भी तुम्हारे गिरबान पकड़ के अपने टांगों से लात मार के तुम्हें जहन्नम में डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। शर्म आनी चाहिए।
اب جس کو پڑھنا ہے پڑھے، نہ پڑھنا نہ پڑھے. آئندہ سے جمعہ ٹھیک 1:30 بجے کھڑے کیے جائیں گے، اس سے پہلے نہیں. 1:30 بجے آئندہ سے جمعہ 1:30 بجے ہوں گے. 1:20 تو ہوتے ہی نہیں کوئی بھی. اس سے پہلے میں نے باتیں کر رہا تھا، پیچھے محلہ ہے، کھڑے ہو گئے، بڑے علامہ بن گیا، وہ فتویٰ دینا شروع کر دیتے یہ فلمیں بند کر دو. یہ تو تبلیغ ہے یار، اس کو اور پھیلاؤ، اپنے دوستوں کو کلک کرتے رہو، شیئر کرتے رہو کہ بھائی آج یہ درس قرآن میں آیا. وہ شیطان ابلیس شروع ہو گئی کہ بھائی یہ فلمیں بند کر دو. پوری دنیا اس میں چل رہا ہے کہ فلمیں بند کر دو تو لوگ جلدی آ جائیں گے. تو مطلب یہ درس قرآن کی وجہ سے آپ لوگ جلدی نہیں آتے ہو، تو تمہیں درس قرآن کھا جائیں گے. درس قرآن تمہیں نگل لیں گے. شرم آنی چاہیے. جو کلمہ وہ ہے اس کو اللہ کی قرآن کے اوپر عمل کرنا، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنانا، یہ انتہائی ضروری ہے. بے شک انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے. آپ گناہ کر لیتے ہو، ہم غلطیاں کر لیتے ہیں. میرے دوستوں آدم سے بھی تو غلطی ہوئے، توبہ کر لو. اللہ نے توبہ کی راستہ بھی تو کھول دی ہے، لیکن اللہ کی قرآن کی بات تو سن لو. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.